بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، گزشتہ دنوں 16 اگست کو پاکستان کے شہر جڑاوالا میں ایک واقعہ نورما ہوا، جس کو پہلے آپ دیکھ لیجئے چند ویڈیوز۔ اب سامعین محترم، رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ اس وجہ سے رونما ہوا کہ کچھ مسیحی افراد نے قرآن مجید کی انہوں نے بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے مسلمان جو قوم ہے ان کے جذبات کو ابارا گیا، مجروح ہوئے، اور انہوں نے جذبات کے بہاؤ میں آ کر قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جو وہاں کی مسیحی برادری ہے ان کے گرجا گھروں کو تہس نہس کیا، توڑنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ جو مسیحی برادری ہے، اقلیت ہے پاکستان میں، ان کے گھروں کو بھی توڑا گیا، اور اسی طرح ان کی گاڑیوں کو بھی نذر آتش کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو قانونی کارروائی کی گئی، اس کے نتیجے میں 128 ملزمان ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب سامعین محترم، یہ واقعہ رونما ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر قانون اور عوام کے جو جذبات ہیں دونوں متحرک ہوئے، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان جو اسلامی ریاست ہے اور جس کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ یہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، اور اس کے بعد 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اب 75 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سوال ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کے لیے کہ کسی بھی فرد کو اس ملک کے نظام انصاف سے ذرہ برابر بھی توقع نہیں رہی۔ کیوں؟ آپ یہ دونوں جو فریقین ہیں، ایک نے گستاخی کی ہے اور دوسرے نے اس گستاخی کا خود بدلہ لیا ہے۔ کرنے والا جو ہے اس کو یہ یقین ہے کہ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا، اس لیے جو مرضی کرتے رہو، اور پھر جو مخالف ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس نے یہ فیل کیا ہے، یہ حرکت کی ہے، یہ گستاخی کی ہے، ہماری عدالتیں انصاف نہیں دیں گی، اس لیے خود ہی منصف بن جا، خود ہی جج بن جا، جس کی وجہ سے قانون عوام اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ اس طرح کے سانحات پیش آ رہے ہیں۔ ماضی میں دیکھیں بہت سارے ایسے سانحات پیش آئے، جن میں سیالکوٹ کا سانحہ کہ کس قدر بے دردی سے ایک غیر پاکستانی جو شہری ہے، جو دوسرے ملک سے آیا یہاں جاب کرنے، اس کو قتل کر دیا گیا، جس کی بعد میں تحقیقات بھی ہوئی۔ لیکن سامعین محترم، یہاں پر سوال یہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان افراد کے لیے جو خود کو داعیان اسلام کہتے ہیں، وہ خود سے سوال کریں، اور میرا ان سے سوال ہے، عدلیہ سے بھی سوال ہے کہ کیا عدلیہ کا جو کام تھا وہ اپنے صحیح طریقے سے انجام دے رہی ہے؟ پھر جو داعیان اسلام ہے، کیا وہ داعیان اسلام کہلانے کے لائق ہیں کہ جو ایسے افعال کر رہے ہیں؟ اور پھر کیا ہم واقعی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہیں جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور پھر خود کو قرآن کا محافظ اور قرآن کی حرمت کا محافظ کہنے والے کیا واقعی ایسے ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو باطل بتوں کو پوجنے والے ہیں، تم ان کے باطل خداؤں کو بھی گالی نہ دو، ان کو برا بلا نہ کہو، اس طرح کی تعلیمات، اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی حرمت کی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق کیا عمل کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم جنگ پر جاؤ کسی غیر مسلم شہری کو جو سول پرسن اس کو قتل نہ کرنا، ان کے بزرگوں کو قتل نہ کرنا، ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا، ان کی خواتین کو قتل نہ کرنا، ان کے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں ان کو قتل نہ کرنا، ان کے جو معبد خانے ہیں، ان کے جو چرچز ہیں، ٹیمپلز ہیں، ان کو قتل نہ
نہ توڑنا، ان کو نیست و نابود نہ کرنا، ان کی فصلوں کو نہ توڑنا، ان کے جانوروں کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ قائم کی اور اس میں قانون کا نفاذ کیا، اس قانون کے جو آرٹیکل کی شق نمبر 25 ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مذاہب کو ریاست مدینہ میں جمع کیا، وہاں پر اکٹھے ہو رہتے تھے، اور پھر قوانین جب بنائے تو شق نمبر 25 میں کہا کہ یہودیوں، اے غیر مسلموں، آپ کے لیے آپ کا مذہب ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے قانون قوانین ہیں، مذہب ہے، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اب سامعین محترم، یہ وہ تعلیمات ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ کیا یہ ان سب کو جو نام نہاد عاشق کہلاتے ہیں، ان کو خود کو کہتے ہیں، کیا ان سب کو یہ معلوم ہے اور خود کو یہ داعیان اسلام کہتے ہیں؟ سامعین محترم، اب چونکہ ہمارے جو داعیان اسلام ہیں، شاید بہت ساروں نے تو کو علم ہوگا، اور جن کو علم ہے وہ اعتدال کے رستے پر چلتے ہیں، اور جن کو علم نہیں ہے وہ ہمیشہ جذبات کی بہاؤ میں بہہ کر اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ جس چیز کا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کون؟ یہ داعیان اسلام۔ اگر یہ چند کتابیں جو سجیسٹ کر رہا ہوں ان کا مطالعہ کر لیں، جن میں پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زوئس، یہ کتاب، جارج کننگھم کی ڈائری کا مطالعہ کریں، پھر قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں ان کو پتہ چلے گا، ہمفرے کے اعترافات کو پڑھ لے، لارنس آف اریبیا اور ان جیسی جو دوسری کتابیں، دیگر کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرے تو ان کو پتہ چلے گا کہ دشمن کس طرح جذبات کے بہاؤ میں بہا کر عوام کو، انہی کے ملک کو تباہ کرتا ہے۔ تہذیبیں کس طرح تباہ ہوتی ہیں، ممالک کس طرح تباہ ہوتے ہیں، قومیں کس طرح تباہ ہوتی ہیں، مذاہب کو کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو ان کو پتہ چلے گا کہ دشمن کس طرح انہی کے جو جذبات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، یقیناً ہر کوئی عاشق رسول ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہے، لیکن ان اسٹریٹجی سے، لا علمی کی وجہ سے، ان کتابوں کے مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود میرا سوال یہ ہے، معاشرہ اس نہج تک کیسے پہنچا؟ آج ان جذبات کو منفی رخ کیسے دے دیا گیا، اور کیوں معاشرہ اس نہج تک پہنچ گیا؟ پھر اس سب کے باوجود ہماری جو عدلیہ کے ادارے ہیں، حفاظتی ادارے ہیں، وہ سب خاموش کیوں ہیں؟ کیوں یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ اور سامعین محترم، اسی طرح ان عوامل کا اصل سرغنہ کون ہے؟ ان تمام کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہماری جو قوم ہے اس کا حشر بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے جذبات کو، اس کے بہاؤ کو کنٹرول نہ کیا اور خود کو اعتدال پر نہ لایا اور قانون کو حرکت میں نہ آنے دیا اور قانون کو مجبور نہ کیا کہ وہ ایسے عوامل کا کلا کما کرے، اگر ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو قوانین کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں، جو قانون کو حرکت دینے کی بجائے خود حرکت میں آ جاتی ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف جو کمزور ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، جذباتی طاقت، اس کو کسی مظلوم یا اقلیت کے خلاف استعمال کرنے کی بجائے میری رائے یہ ہے کہ ان جذبات کو اکٹھا کر کے، جذبات کی جو طاقت اور قوت ہے، اس کو اکٹھا کر کے آپ اس نظام کے خلاف نکلیں جو کرپٹ ہے، ظالم ہے، ظالمانہ ہے، جابرانہ ہے، کرپشن پر مبنی ہے، جس نے ایسے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا ہے کہ جو مرضی ان کے دل میں آئے وہ کرتے پھرے، قانون نے کچھ نہیں کہنا۔ ان لوگوں کے ایسے نظام کے خلاف عوام کو اٹھنا چاہیے، تاکہ جب عوام اس نظام کے خلاف اور ایسے لوگوں کے خلاف اٹھے جو ظالم ہے، جابر ہے، جنہوں نے اس نظام پالنے والے ہیں، نظام کو سپورٹ کرنے والے، ایسے ظالمانہ نظام کو، ان کے خلاف نکلا جائے، تو پھر جب ہم ایسے نظام کے خلاف نکلیں گے تو یقیناً یہ نظام تباہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں مستقبل جو نظام ہے وہ پاکستان میں
اور پوری دنیا میں قائم ہوگا، پھر کسی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ غیر مسلم ریاست میں بیٹھ کر بھی کسی بھی اسلامی شعار کی بے حرمتی کر سکے، اور اسی طرح کسی کی یہ بھی جرت نہ ہوگی کہ وہ کسی اسلامی ریاست میں کسی اقلیت کے محبت خانوں کو تباہ کر سکے۔ السلام علیکم۔